اور دوسرا میجر پوائنٹ قومیت یافتہ یعنی بائی نیچرلائزیشن۔ اگر ایک ریاست کا پیدائشی شہری کسی دوسری ریاست کا شہری بننا چاہے تو ایسا ہو سکتا ہے۔ وہ درخواست دے کر نئی ریاست کی شہریت مانگ سکتا ہے۔ لازم ہے کہ یہ حق مانگنے کے لیے اس کے پاس مضبوط سبب موجود ہو۔ اگر درخواست پر غور کرنے کے بعد دوسری ریاست کسی فرد کو اپنا شہری بنانے پر متفق ہو جاتی ہے تو وہ فرد پیدائشی شہری نہیں مانا جاتا بلکہ وہ نیچرلائزڈ سٹیزن کہا جاتا ہے، یعنی قومیت یافتہ شہری۔ وہ اسباب کیا ہو سکتے ہیں جن کی بنیاد پر دوسری ریاست کی شہریت کے حقوق حاصل کرنے کے لیے کوئی فرد درخواست دیتا ہے؟ نمبر 1، طویل رہائش۔ اگر کوئی فرد اپنی آبائی ریاست سے ترک سکونت کر کے کسی دوسری ریاست میں طویل عرصہ تک رہائش پذیر رہتا ہے تو وہ اس ریاست کی حکومت سے حقوق شہریت کے لیے درخواست کر سکتا ہے۔ برطانیہ اور امریکہ سمیت کئی ممالک میں کم از کم 5 سال کی مسلسل رہائش کا اصول مانا جاتا ہے۔ پاکستان کے بہت سے شہری برطانیہ اور دیگر یورپین ممالک میں طویل عرصہ گزارنے کے بعد وہاں کی شہریت کے حقوق حاصل کر چکے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 2، الحاق۔ ایک ریاست کا کوئی حصہ کسی دوسری ریاست سے الحاق کر لیتا ہے اور اس کا جغرافیائی حصہ بن جاتا ہے تو اس علاقے میں رہنے والے افراد کو دوسری ریاست کی شہریت آٹومیٹیکلی مل جاتی ہے۔ اگر ریاست جموں کشمیر میں ریفرنڈم ہو اور عوام پاکستان سے الحاق کا فیصلہ کریں تو کشمیریوں کو پاکستان کے حقوق شہریت مل جائیں گے۔ جیسا کہ الاسکا امریکہ کی ایک ریاست ہے، الاسکا کو روس نے امریکہ کے ہاتھوں فروخت کر دیا تھا۔ الاسکا کے باشندے اس خرید کے بعد خود بخود امریکہ کے شہری مان لیے گئے۔ تھرڈ پوائنٹ، غیر ملکی سے شادی۔ اگر ایک ملک کا شہری چاہے عورت ہو یا مرد، اگر دوسرے ملک کے باشندے سے شادی کر لے تو اپنے ازدواجی ساتھی کی ریاست کے حقوق شہریت کا مطالبہ کر سکتا ہے۔ اگر کوئی امریکی خاتون کسی پاکستانی مرد سے شادی کر لیتی ہے تو اپنے خاوند کے ملک کی شہری بن سکتی ہے۔ خاوند بھی اگر چاہے تو اپنی غیر ملکی بیگم کی ریاست کا شہری بننے کے لیے درخواست دے دیتا ہے۔ پوائنٹ نمبر 4، سرکاری ملازمت۔ ایک ریاست کا شہری دوسری ریاست کا سرکاری ملازم ہو جائے تو سمجھا جاتا ہے کہ اس نے اپنی وفاداریاں تبدیل کر لی ہیں۔ وہ دوسری ریاست کو حقوق شہریت عطا کرنے کے لیے درخواست کر سکتا ہے۔ کینیڈا میں سرکاری ملازمت اختیار کرنے والوں کو شہریت حاصل کرنے میں سہولت ملتی ہے۔ پوائنٹ نمبر 5، جائیداد کی خرید۔ اگر ایک ریاست کا شہری کسی دوسری ریاست میں جا کر جائیداد خریدے تو وہ دوسری ریاست سے حقوق شہریت کا مطالبہ کر سکتا ہے۔ جائیداد خریدنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ فرد نے ریاست میں اپنے قدم جما لیے ہیں، اس کی دلچسپی کا یہ ثبوت بن جاتا ہے۔ مغربی ممالک میں بے شمار ایشیائی باشندوں نے جائیداد کی خرید کی بنیاد پر وہاں کی شہریت حاصل کی ہے۔ فرانس ان ممالک میں نمایاں ہے۔ 6 پوائنٹ، تجارتی کاروبار۔ اگر ایک ملک کا باشندہ دوسرے ملک میں کاروبار کرتا ہے، رقم تجارت میں لگاتا ہے، انویسٹمنٹ کرتا ہے اور سرمایہ کاری کے ذریعے اس ملک کی معیشت کے لیے معاون بنتا ہے تو وہ اگر چاہے تو اس ملک کی شہریت کے حقوق حاصل کر سکتا ہے۔ پوائنٹ نمبر 7، اڈاپشن یعنی اڈاپٹ کر لینا۔ ایک ملک کا شہری کسی دوسرے ملک کے فرد کو اگر اڈاپٹ کر لے تو وہ اس کے لیے اپنے ملک کی شہریت کے حقوق مانگنے کے لیے درخواست کر سکتا ہے۔ مثلاً کسی غیر ملکی کو کوئی پاکستانی شہری اڈاپٹ کر لے اور عدالتی کارروائی کے بعد ضروری دستاویزات تیار کر کے ثبوت پیش کر دے تو غیر ملکی کو پاکستان کی شہریت کے حقوق حاصل ہو جائے گے۔